لوگوں کو مار کے جا رہے ہیں. اب اس جنگ کو فائنل جو ہے وہ راؤنڈ کھیلا جانا چاہیے فوراً الیکشن کے بعد. ہر روز ہمارے جو ہے وہ فورسز کے لوگ، ہر طرح کے فورسز کے لوگ، سویلین جو ہے وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں. اور ناظرین آخر میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوئی چلوں کہ لاہور کے حلقہ 130 کے اندر N130 میں اندر جو جہاں کہ نواز شریف کنٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشن، اور وہاں سے یاسمین راشد جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کے PTI کی ہیں. اور وہاں سے ہمیں ایک خبر ملی ہے کہ وہاں پہ کچھ PTI کی اس طرح کی کوئی طے شدہ ان کی کوئی پالیسی ہے کہ وہ یہ اپنے ان کے جو ایک شخص ہے جو اپنا میں نام تو نہیں بتا سکتی، وہ ان کے ہیں اپنا سوشل میڈیا میں کے بڑے ٹائکون ہیں، وہ بہت سوشل میڈیا پہ کے لیے PTI کے لیے کام کرتے ہیں. تو کون کہتا ہے کہ سارے پکڑے گئے ہیں؟ یہ سارے آزاد ہی پھر رہے ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ مجھے ان کے تھرو، یہ سورسز کے تھرو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے کچھ اس طرح کی گیم بنائی ہے کہ یاسمین راشد جو ہے وہ ہر صورت میں حلقہ N130 سے جیت جائیں. یہ نواز شریف کے مقابلے میں تو نواز شریف جو ہے وزیر اعظم نہیں بن پائیں گے. اور اس طرح کی کوئی کانسپریسی تھیوری جو ہے وہ سامنے آئی ہے اسی سوشل میڈیا کے تھرو، مطلب سیکرٹ جو کہ اس پہ نہیں آئی سامنے. کوئی انہوں نے اندر کوئی سازش کانسپریسی بنا رکھی ہے، کیونکہ وہاں پر الٹیمیٹلی یعنی کہ پچھلا جو انتخابات تھا عمران خان کا، اس وقت بھی یاسمین راشد نہیں جیت پائی تھیں، کیونکہ یہاں پہ رہتے ہی PMLN کے لوگ ہیں. تو یہ اس طرح کی کوئی اگر کوئی بنائی گئی ہے تو اس کو بھی دیکھ لیا جائے. اور ناظرین کوئی PTI ووٹ کے دینے کے لیے ضرور نکلیے گا، اس لیے آپ PTI کے کسی کو ووٹ دیں، آپ پیپلز پارٹی کے کسی کو ووٹ دیں، آپ مسلم لیگ نون کو دیں، آپ جماعت اسلامی کو دیں جو لوگوں کی بہت زیادہ خدمت کرتی ہے. ہر موقع پر جماعت اسلامی آگے ہوتی ہے. اور جمعیت علماء اسلام کو دیں، مولانا فضل الرحمان جو ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا گریٹ نام ہے، بہت ہمارے لیے قیمتی ہیں یہ. تو ناظرین جس کو بھی ووٹ دیجیے، ANP کو دیجیے، MQM کو دیجیے، کسی کو بھی دیجیے، لیکن ووٹ ضرور دیجیے. اور اس بندے کو جس نے آپ کے حلقے میں کچھ کام کیا ہو، اور وہ جب وہاں پر آ کر کے اس سے پرومس لیجئے کہ وہ جب وہاں پہ جائے گا تو آپ کے لیے وہ کام کرے گا اور آپ کے حلقے کے پرابلمز جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ کرے گا. اب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے آپ کا جو ہے وہ اپنا گلگت بلتستان سے خبریں آتی ہیں کہ وہاں پر لوگ آٹے کے لیے ترستے ہیں، پاکستان سے ان کو آٹا نہیں مل رہا دیا جا رہا ہے. اور کیا اس کو کہتے ہیں، مطلب یہاں سے وہ ہیں تو پاکستانی ہی، لیکن یہ کہ ان تک بھی آٹا نہیں پہنچ پا رہا ہے ان دنوں. اور یہاں پہ جیسے بجلی گیس کے شدید ترین پرابلم، وہ لوگوں کو جو ہم آٹے کی ایک مقدار دیتے تو وہ بھی ان تک نہیں پہنچ پا رہی. اور ناظرین اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ پھر جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بددلی پیدا کرتی ہیں. تو ہم نے جس طرح بلوچستان کے اوپر فوکس کیا، اس طرح ہمیں باقی بھی ان پر جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے. بالخصوص KPK کی گورنمنٹ کو گلگت اور بلتستان کے لوگوں کو بھی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے ووٹ ضرور کاسٹ کیجیے گا. اور اپنے کل بھی آپ کے الیکشن کمپین کے ساتھ حاضر ہوں گے. اور جو ہے وہ اپنا جو ایک اور بھی چلتے ہوئے خبر دے دوں کہ جو پیرنی کی سزا ہوئی ہے اور جو عمران خان کی، وہ جو ہے وہ ناظرین اگر عدالت میں جاتی ہے اور وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں سزا کو یا کم کر دیتے ہیں، وچ مینس کہ جو اتنی بڑی لینتھی ایکسرسائز کے بعد جو میڈیا کے تھرو پورے پاکستانی عوام تک پہنچی اور آل اوور دا ورلڈ پہنچی، سامنے آئی ہے میس ہے جو بھی ہے جو کہ ان کے ہسبینڈ نے کیا ان کے اوپر، تو وہ جو ہے اگر وہ سزا کو معاف کرتے تو وچ مینس کہ ہم نے ڈینائی کیا ان قوانین کو جو کہ سچ ثابت ہو گئے تھے عدالت کے اندر. ایک عدالت کے اندر جو اس میں لگی وہ اس کے اندر سچ ثابت ہو گئے تھے اور اس نے سزا دے دی تھی. تو اسلامی کے لیے سزا کو ختم کرنا جو ہے یہ ایک میرے خیال میں، آپ اسلامی نظریاتی کونسل سے پوچھ لیں، یہ ایک غلط اقدام ہوگا اسلامی کے لیے. یہ ذرا سوچ لیں آپ ایک دفعہ اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی کہ حد کا لگتا ہے جو کہ سنسار اس کی سزا ہوتی ہے. قرآن پاک نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے اور لہٰذا اس کو جو ہے وہ عدالت کی دی ہوئی سزا کو برقرار رکھنا میرے خیال میں مذہب لازمی ہوگا. اجازت چاہتی ہوں، اب اجازت دیجیے، پروگرام بہت لمبا ہو گیا. دیکھیے گا بھی، اسے لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سارے بیکر بیار مددگار لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.